السلام علیکم۔ سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے خبرنامے کی شروعات کریں گے۔ اورنگ آباد میں مجلس کو جلسہ سیرت النبی کی اجازت دینے سے پولیس کا انکار، صدر مجلس کے داخلے پر بھی پابندی۔ اورنگ آباد پولیس کا اقدام، اظہار رائے کی آزادی پر حملہ، بیرسٹر اسدالدین اویسی کا رد عمل۔ مسئلہ تلنگانہ کی یکسوئی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں، مرکزی وزیر داخلہ کی وضاحت، صبر و تحمل کا مشورہ۔ رشوت لینے کے ملزم ریاستی وزیر رام ریڈی کے خلاف رپورٹ 15 دن میں داخل کرنے ورنگل پولیس کو ہائی کورٹ کی ہدایت۔ اور جاریہ سال انٹرمیڈیٹ پریکٹیکل امتحانات میں جمبلنگ سسٹم نہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کا اعلان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اورنگ آباد پولیس نے بیرسٹر اسدالدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کو دفعہ 144 کے تحت ایک نوٹس دیتے ہوئے ان کے اورنگ آباد میں داخلے پر امتناع لگا دیا ہے۔ اورنگ آباد کمشنر پولیس کے ان احکام سے صدر مجلس کو ان کی عین روانگی سے پہلے مطلع کیا گیا۔ بیرسٹر اویسی مہاراشٹر کا 3 روزہ دورہ کرنے والے تھے۔ وہ 1 فروری بروز جمعہ اورنگ آباد میں جلسہ سیرت النبی سے خطاب کرنے والے تھے، لیکن پولیس نے اس جلسے کے انعقاد کی اجازت نہیں دی۔ اورنگ آباد میں امتناعی احکام نافذ کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کے اس اقدام کے خلاف مقامی مجلس کے ذمہ دار ممبئی ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ سے رجوع ہوئے، لیکن عدالت نے امتناعی احکامات کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ مقامی مجلسی قائدین نے اورنگ آباد کے بجائے خلد آباد میں جلسے کی اجازت طلب کی، لیکن وہاں بھی جلسہ منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اورنگ آباد سے موصولہ اطلاعات کے مطابق مقامی شیوسینا کے رکن پارلیمنٹ نے پولیس کمشنر سے تحریری نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ مجلس کو جلسے کی اجازت نہ دی جائے۔ بی جے پی اور مقامی کانگریس کے قائدین نے بھی پولیس اور ضلع کلکٹر پر دباؤ ڈالا کہ اورنگ آباد میں بیرسٹر اویسی کی تقریر کو روکا جائے۔ جلسے کی اجازت اور بیرسٹر اویسی کے اورنگ آباد میں داخلے سے متعلق درخواست پر سماعت جمعرات کو ہوگی۔ یہ درخواست مقامی مجلسی قائدین کی جانب سے داخل کی گئی ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مہاراشٹر حکومت کے اس اقدام کو دستور کی اظہار رائے کی آزادی کے خلاف قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کانگریس کی حکومت اور فرقہ پرست طاقتیں آخر کیوں مجلس سے اس قدر خوفزدہ ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ وہ اس کا جمہوری اور قانونی دائرے میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ایک طرفہ اقدامات جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ مجلس اس طرح کے حالات سے خاموش نہیں رہے گی۔ کانگریس کی حکومت اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے سیلف گول کا کام کر رہی ہے۔ ہم لوگ 1 مہینہ پہلے پرمیشن کے لیے درخواست دیے، مگر اس کے باوجود جو ہے ہمارے کو پرمیشن نہیں دیا گیا۔ ہاں 31 اور 1 کو میرا پروگرام تھا اورنگ آباد میں، 1 کو پبلک میٹنگ تھی۔ 1 مہینہ پہلے اپلائی کرے تو لاسٹ ویک جو ہے لاسٹ فرائیڈے کو کمشنر آف پولیس اورنگ آباد ڈینائی کر دیے، تو ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ گئے۔ ہائی کورٹ میں مسئلہ آیا تو ہائی کورٹ میں آج ہیئرنگ تھی کہ کیوں پرمیشن لے تھے، تو امیڈیٹلی کمشنر مہاراشٹر کی گورنمنٹ اورنگ آباد سے SI کو بھیجاتے اور بھیجا کر ایک نوٹس 144 کی میرے کو دیتے کہ آپ اورنگ آباد نہیں آ سکتے، اس لیے کہ نارتھ ایسٹ کے لوگوں پہ حملہ ہوا، سوشل میڈیا میں اتنا گڑبڑ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ کمشنر آف پولیس یہ کہہ رہے کہ اکبر الدین اویسی کی تقریر کو آپ مذمت نہیں کیے، میں کیوں مذمت کروں گا؟ اور کیسے وہ سمجھ رہے کہ تقریر اکبر الدین اویسی کی قانون کورٹ میں مسئلہ ہے، زیر دوران ہے؟ نہیں سنیے، اس میں لکھے انہوں، میرا بولنا یہ ہے کہ یہ کورٹ طے کریں گے، چاہے نرمل کی ہو یا نظام آباد کی ہو، یہ کورٹ طے کرے گا ایویڈنس کی بنیاد پر۔ کیسے ایک طرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈیم نہیں کریں؟
اور یہ کون ہوتے پوچھنے والے کہ ہم کنڈیم کریں نہیں کریں؟ میں یہی بول رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کی تقریر کورٹ فیصلہ کریں گی اور اس کے اوپر فیصلہ کریں گی جو ایویڈنس پروسیکیوشن دیں گی. دوسری بات، میرے پہ الزام لگاتے کہ میں پولیس کے آرڈرز کو نہیں مانتا ہوں. یہ تو الزام ہے میرے پہ، جھوٹا الزام ہے میرے پہ. میں ایک رکن پارلیمان ہوں. جب کبھی بھی مجھ پہ کوئی مقدمہ عائد کیا گیا میں کبھی بھاگا نہیں اس سے. میں ہمیشہ جا کے فیس کیا اس کو. میں یہ بول رہے کہ نہیں آپ کے اوپر حیدرآباد میدک میں کیس چل رہا. حیدرآباد میدک میں کیس چل رہا تو اورنگ آباد سے اس کو کیا کرنے کا ہے؟ پولیٹیشینز کے اوپر کئی کیسز بک ہوتے. تو میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، میرے پہ کیس بک ہوتے. پرسنل میرا کوئی کیس ہے کیا بتاؤ؟ پرسنل آفینس کا. میں پولیٹیشین ہوں. اور تیسری بات یہ بولتے کہ آپ 1 مہینے تک نہیں آنا. یہ آرڈر جو ہے مہاراشٹر گورنمنٹ کا، یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، آرٹیکل 19 کے فریڈم آف موومنٹ کے خلاف ہے. میں تعجب کر رہا ہوں کہ آخر اتنا کیوں ڈر رہے ہم سے؟ آخر ہم کیا، ہماری بات سے اتنا کیوں ڈر رہے؟ ارے بھائی اگر ہم اپنی زبان کھولیں گے تو ہم ہندوستان کے دستور کے دائرے میں رہ کے اپنی بات کریں گے. ہم یقیناً ہم جمہوریت کے قائل ہیں، مگر اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ظلم کی بات نہیں کرنا، آپ مسلمانوں کو جو دہشت گردی کے نام پہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں ان کی بات نہیں کرنا، آپ مسلمانوں کے دلتوں کے حق کا مطالبہ نہیں کرنا، یہ کیسا ہوگا بھائی؟ یہ تو جمہوریت ہے اور جمہوریت میں مجھے پورا اختیار ہے اپنی بات کرنے کا. آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پسند نہیں ہے، مگر مجھے تو اختیار ہے اپنی بات کرنے کا. یہ ایک منصوبہ بند طریقہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے اورنگ آباد میں نہ پہنچے، اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہائی کورٹ میں مسئلہ زیر دوران ہے، ہمارے وکلا وہاں پر ہے. آرگنائزر جاوید قریشی صاحب انشاءاللہ کل ہائی کورٹ سے زیر دوران ہے. کل ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ پٹیشن کو ایمنڈ کریے، کیونکہ پولیس نے 144 کا ذکر کیا اس نے وہاں پر. تو کل ہم جائیں گے ہائی کورٹ کو، ہم قانونی مقابلہ کریں گے اس کا. میں امید کرتا ہوں کہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر وہ نوٹ لیں اس بات کا، مہاراشٹر کی عوام اس کا نوٹ لے، جو جمہوریت کے قائل ہیں، جو فریڈم آف ایکسپریشن کے قائل ہیں، کہ آپ خود دیکھیے کہ کیسا ہماری آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم خاموش نہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم اپنی آواز کو اٹھا کے رہیں گے. میں ایک رکن پارلیمان ہوں اور میں رکن پارلیمان پورے ہندوستان کا ہوں. میں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہوں، میں کہیں پر بھی جا کر اپنی آواز اٹھا سکتا ہوں، مسائل اٹھا سکتا ہوں. آج آپ میری آواز کو دبانے کی کوشش کر کے آپ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جمہوریت میں اگر ہم نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ پھر عوام کے درمیان میں ہم کو بولنا پڑے گا. تو کیا وہاں مہاراشٹر کی گورنمنٹ کیا آپ ان کے پارٹی کے لوگوں کو نہیں جان دے رہی؟ دھولیا میں اتنا بڑا فساد ہوا اور اس کے بارے میں نہیں کرتے؟ کیا وہاں پر جلسے نہیں ہو رہے اورنگ آباد میں دوسرے پارٹیز کے؟ صرف مجلس کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس سے صاف بات ظاہر ہوگی کہ ان کا یہ ایکشن جمہوریت کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. یہ بے بنیاد الزامات ہیں اور اس کا جواب ہمارے وکیل صاحب کل دیں گے. اور اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں مجلس سے. ہم رکنے والے نہیں ہیں. میں ہندوستانی ہوں، مجھے جمہوریت پر پورا یقین ہے اور ہندوستان کا آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی آواز کو اٹھاؤں. میری آواز کو آپ دبا نہیں سکتے. میں زندوں کی نمائندگی کرتا ہوں، میں گونگے یا مردوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا، نہ کبھی کیا ہوں نہ کروں گا. ہم کو عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے، عدلیہ ہم سے انصاف کرے گا اور ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے اورنگ آباد کو، پرامن طریقے سے جائیں گے، پورے مہاراشٹر میں جائیں گے. آپ ایسا روکیں گے تو غلط ہے. یہ بہت یہ کس کا بھی یہ جمہوریت کا فائدہ آنے والا ہے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کانگریس والے سیلف گول پہ سیلف گول کر رہے. عجیب ہے یہ معاملہ. یہ ریاستی وزراء نے دعویٰ کیا ہے کہ 2012 کی پارٹنرشپ سمٹ میں پیش کردہ تجاویز پر بہترین پیش رفت ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی صدارت میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزراء گیتا ریڈی، جی سرینواس، پونالا لکشمیا اور متعلقہ عہدیدار موجود تھے. اجلاس کے بعد تینوں وزراء نے اپنے اپنے شعبے میں ہوئی سرمایہ کاری اور سمٹ میں پیش کردہ تجاویز پر ہوئی پیش رفت سے متعلق تفصیلات بتائیں. وزیر صنعت گیتا ریڈی نے بتایا کہ صنعتی شعبے میں 10 پروجیکٹس مکمل ہوئے ہیں جن میں 3000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے. مارچ تک مزید 12 پروجیکٹس کا آغاز ہوگا اور 37 پروجیکٹس مختلف مراحل میں ہیں. وزیر انفراسٹرکچر جی سرینواس نے بتایا کہ ان کے محکمے میں جملہ 1050 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، جبکہ وزیر آئی ٹی پونالا لکشمیا نے کہا کہ برقی شعبے میں 88 معاہدے ہوئے ہیں اور جملہ 11,885 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے.
آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ورنگل پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ رشوت لینے کے الزام میں ریاستی وزیر رام ریڈی وینکٹ ریڈی کے خلاف 15 دن میں رپورٹ داخل کرے۔ واضح ہے کہ ایک خانگی اسکول میں رشوت کے معاملے پر عدالت میں رام ریڈی وینکٹ ریڈی کے خلاف شکایت درج کرائی گئی تھی۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے وضاحت کی ہے کہ مسئلہ تلنگانہ کی یکسوئی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنڈے نے کہا کہ مسئلے کی یکسوئی کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے اور تمام کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مرکزی وزیر داخلہ کا بیان ایسے وقت سامنے آیا جب علیحدہ تلنگانہ کے حامی کانگریس ارکان پارلیمنٹ حصول تلنگانہ کے لیے استعفیٰ دینے پر غور کر رہے ہیں۔ سکندرآباد میں ریاستی وزیر پونالا لکشمیا کا گھیراؤ کرتے ہوئے علیحدہ تلنگانہ کے حامیوں نے ان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ وہ ویٹ لفٹر کے ملیشوری سے ملاقات کے بعد لوٹ رہے تھے کہ علیحدہ تلنگانہ کے حامیوں نے انہیں روک لیا۔ بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پونالا لکشمیا کو جانے کا راستہ فراہم کیا۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کانگریس میں ٹی آر ایس کے انضمام سے متعلق رکن پارلیمنٹ مدھو یاشکی کے ریمارکس پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ صرف اسی صورت میں ٹی آر ایس کانگریس میں ضم ہوگی جب سونیا گاندھی حیدرآباد کے ساتھ تشکیل تلنگانہ کا طے دے۔ انہوں نے کہا کہ انضمام کے مسئلے پر سونیا گاندھی، راہل گاندھی یا پھر غلام نبی آزاد کو بات کرنی چاہیے، مدھو یاشکی گوڑ یا ہنمنت راؤ کو نہیں۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی نے کہا کہ مہاتما گاندھی کے اصولوں پر چلتے ہوئے علیحدہ تلنگانہ تحریک عدم تشدد کے ذریعے چلائی جا رہی ہے۔ راج مندری کے رکن پارلیمنٹ یو ارون کمار پر تنقید کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ ارون کمار یہ کہہ کر مہاتما گاندھی کی توہین کر رہے ہیں کہ نہرو گاندھی خاندان کی وجہ سے ملک کو آزادی حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے ارون کمار سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ ہریش راؤ نے ارون کمار کو کھلے مباحث کا بھی چیلنج کیا۔ گورنمنٹ وپ جگا ریڈی کا احساس ہے کہ سونیا گاندھی کے دل کو تکلیف پہنچانے سے تلنگانہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کے سی آر اپنی اشتعال انگیزیوں کے ذریعے تشکیل تلنگانہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کے سی آر کے بیان کی تائید تلنگانہ جے اے سی نے بھی کی، جس سے سیما آندھرا قائدین اور ان کے موقف کو تقویت ملی ہے اور تلنگانہ کا موقف کمزور ہو گیا ہے۔ کے سی آر کو یاد رکھنا چاہیے کہ تشدد سے کبھی تلنگانہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ رکن اسمبلی لکشما ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت اشتعال انگیزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کے سی آر نے گلی کے شیر ہیں نہ دلی کے شیر ہیں۔ اب تک جس طرح اشتعال انگیز تقریر کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اسی طرح کے سی آر بھی بہت جلد جیل میں ہوں گے۔ ایم آر پی ایس کے سربراہ کرشنا مادیگا نے علاقائی تحریکوں کے دوران اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرشنا مادیگا نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ تحریک کے لیے سیما آندھرا کے عوام میں جو ہمدردی پائی جاتی ہے، اس طرح کی اشتعال انگیزی سے انہیں تکلیف ہوگی۔ تلنگانہ وکلاء کی جے اے سی نے چیف منسٹر کے خلاف سیف آباد پولیس میں ایک تحریری شکایت کی ہے۔ وکلاء نے بتایا کہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے 29 جنوری کو ٹی آر ایس پارٹی اور اس کے صدر کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کیے جو تلنگانہ کے عوام کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہیں۔ جے اے سی نے وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ آرکیٹیکٹ پرانے سمیتی کے کارکنوں نے پیراڈائز چوراہے پر مرکزی وزراء سشیل کمار شنڈے، پی چدمبرم اور غلام نبی آزاد کے علامتی پتلے نظر آتش کیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے ریاستی جنرل سیکریٹری ایشور چودھری نے بتایا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل میں رکاوٹیں پیدا کرنے پر ان کی تنظیم مذکورہ وزراء کا دلی میں گھیراؤ کرے گی۔ احتجاج کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اس مصروف ترین روڈ پر ٹریفک جام ہو گئی۔ ادھر کریم نگر میں بی جے وائی ایم کے کارکنوں نے رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرتے ہوئے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ پونم پربھاکر کو اپنا استعفیٰ سونیا گاندھی کے نہیں بلکہ اسپیکر کے حوالے کرنا چاہیے۔
بی جے پی کی طلبہ تنظیم AVP نے تلنگانہ وزراء سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے چیف منسٹر کوارٹرز کے پاس دھرنا دیا۔ احتجاجی وزراء سے فوری استعفیٰ دینے اور علیحدہ تلنگانہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حالات اس وقت کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئے جب پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے لیے ایک اور شخص نے خودکشی کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چہارشنبے کو کرمن گھاٹ کا رہنے والا B.Tech سال آخر کا طالب علم دنیش نے برقی پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ اس نے ایک تحریر لکھ چھوڑی جس میں لکھا ہے کہ شاید مرکزی حکومت اس کی موت کو پیش نظر رکھتے ہوئے علیحدہ ریاست تلنگانہ تشکیل دے۔ YSR کانگریس پارٹی کی لیڈر YS شرمیلا 6 فروری سے ایک بار پھر اپنی پد یاترا شروع کریں گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان واسی ریڈی پدما نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع رنگا ریڈی کے انجاپور سے شرمیلا کی پد یاترا کا آغاز ہوگا۔ واضح ہے کہ 15 دسمبر کو پد یاترا کے دوران گھٹنے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے شرمیلا نے اپنی یاترا روک دی تھی۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر ریاستی گورنر ESL نرسمہن، وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اور دیگر سرکردہ لیڈرز نے باپو گھاٹ پہنچ کر بابا قوم کو خراج پیش کیا۔ گاندھی بھون میں بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا جہاں صدر PCC B ستیہ نارائنا اور دیگر پارٹی قائدین موجود تھے۔ سیکریٹریٹ میں چیف سیکریٹری منی میتھیو کے ساتھ سیکریٹریٹ کے ملازمین نے 2 منٹ کی خاموشی منائی۔ سابق وزیر شنکر راؤ ان دنوں کافی مایوس نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں ان کی شکایت سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں پولیس ظلم چل رہا ہے اور DGP کی ہدایت پر ACP گنیش ریڈی نے ان کے گھر کی تلاشی لی ہے۔ شنکر راؤ نے بتایا کہ انہوں نے انسانی حقوق کمیشن سے بھی شکایت کی تھی لیکن وہاں بھی ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ محبوب نگر میں 26 جنوری کو پیش آئے ناخوشگوار واقعات کے سلسلے میں گرفتار شدہ 6 مسلم نوجوانوں کو مجلس کی قانونی امداد کے ذریعے ضمانت پر رہا کروا لیا گیا۔ واضح ہے کہ 26 جنوری کو مورتی کو نقصان پہنچانے کے واقعے کو بنیاد بنا کر شر پسندوں نے محبوب نگر کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے دونوں فرقوں کے 14 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا تھا۔ صدر مجلس کی ہدایت پر مقصود بن ذاکر ایڈوکیٹ نے قانونی پیروی کرتے ہوئے عمران مسیح، متین عبدالرحیم، توفیق اور توقیر کی ضمانت حاصل کر لی۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے اعلان کیا ہے کہ جاریہ تعلیمی سال پریکٹیکل امتحانات جمبلنگ سسٹم کے تحت نہیں ہوں گے۔ بورڈ نے ایک پریس اعلامیہ میں یہ بات بتائی۔ اس مسئلے پر طلباء تنظیموں کی جانب سے مسلسل نمائندگی کی جا رہی تھی۔ اس دوران DSC تقررات میں ہوئی بے قاعدگیوں کے خلاف تلنگانہ JSC نے وزیر ثانوی تعلیم پارتھا سارتھی سے نمائندگی کی۔ وزیر نے 900 امیدواروں کے تقررات سے متعلق مطالبے پر غور کرنے کا تیقن دیا۔ بعد میں JSC کے کنوینر پروفیسر کودنڈا رام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ GO نمبر 8 کے مطابق جن 900 امیدواروں کے نام میرٹ لسٹ میں آئے ہیں وہ بھی ملازمتوں سے محروم ہوئے ہیں۔ اس موقع پر کرشنا مادیگا بھی موجود تھے۔ YSR پارٹی کی لیڈر P وجیا ریڈی نے حلقہ اسمبلی خیرتآباد کے علاقے بھولا نگر کا پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں حکومت کے عوام دشمن اقدامات سے واقف کروایا اور YSR کے سنہرے دور کو واپس لانے کا وعدہ کیا۔ ایدی بازار سے ایک 2.5 سالہ بچے کے اغوا کے واقعے کے بعد مقامی نوجوانوں اور کارپوریٹر کی بروقت مستعدی سے نہ صرف بچے کو برآمد کر لیا گیا بلکہ اغوا کر کے کمسن بچوں کو فروخت کرنے والی ٹولی کو بھی بے نقاب کر لیا گیا۔ اس ٹولی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 2.5 سالہ محمد ریحان گھر کے قریب سے اچانک لاپتہ ہو گیا۔ سرگرمی سے تلاشی کے بعد راج نرسمہا نگر میں رہنے والی 19 سالہ سلمہ نامی خاتون سے بچے کو برآمد کیا گیا۔ سلمہ کی خالہ مسرت عرف منی کو 6 ماہ پہلے پولیس نے گرفتار کر کے مغویہ 11 کمسن بچوں کو برآمد کیا تھا۔ سلمہ نے ریحان کو ریشما دیوی نامی خاتون کو فروخت کر دیا تھا۔ مجلسی کارپوریٹر مرزا مصطفیٰ بیگ سلیم اور مقامی نوجوانوں نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے بچوں کا اغوا کرنے والی ٹولی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔
محکمہ بلدیہ نے شیرلنگم پلی کے علاقے میں غیر مجاز تعمیرات کی نشاندہی کی ہے۔ اسسٹنٹ سٹی پلانر شیرلنگم پلی سرکل نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے ایسی تمام جائیدادوں کی تصویر کشی کر لی ہے اور عنقریب ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بلدی حلقہ سنتوش نگر کے علاقے رام چندر نگر عیدی بازار میں آروگیہ شری کے تحت مفت میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا۔ رکن بلدیہ واجد علی نے افتتاح انجام دیا۔ سبزی منڈی علاقے میں معمولی بحث و تکرار کے بعد ایک نوجوان پر اس کے ساتھیوں نے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ کلثوم پورہ پولیس کے مطابق 30 سالہ میر ذاکر علی اس وقت ایک خانگی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ ان پر آصف، عارف، ابو اور سمی نے حملہ کیا ہے۔ طہارت کے مسئلے پر ان میں بحث ہوئی اور معاملہ مار پیٹ تک پہنچ گیا۔ RGI پولیس نے 2 سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 کاریں اور 4 موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے منگل کو تلاشی مہم کے دوران روی کمار اور سنتوش کی مشتبہ حرکتیں دیکھ کر ان سے موٹر سائیکلوں کے دستاویزات پوچھے تو وہ نہ بتا سکے، جس پر پولیس نے ان کی تفتیش کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ان کے خلاف گنٹور میں بھی کئی کیسز درج ہیں۔ ایک تاجر کا قتل کر کے 10,10,000 نقد رقم لے کر فرار ہو جانے والے 4 قاتلوں کو محبوب نگر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ضلع ایس پی آفس میں ایس پی ناگیندر کمار نے 4 ملزمین اور مسروقہ رقم کو برآمد کر کے میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ 23 جنوری کو پدا کوٹا پلی کے جھاڑیوں میں نامعلوم لاش کے دستیاب ہونے پر پدا کوٹا پلی SI ستیم نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ موقع واردات پر جلے ہوئے کپڑے اور چپل اور دیگر ثبوتوں کو اکٹھا کیا گیا۔ 24 جنوری کو لاش کی شناخت کرناکر ریڈی کی حیثیت سے کی گئی، جو منڈل تلکا پلی کے ساکن بتایا جاتا ہے۔ کرناکر ریڈی کو قتل کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے 4 ملزمین انجنیلو سدھاکر، محمد معین اور کے رامو نے کہا کہ سابق میں تاجر کرناکر ریڈی سے رقم کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس میں ناکام ہونے پر انہوں نے مقتول پر نظر رکھتے ہوئے 22 جنوری کی اولین ساعتوں میں مقتول کرناکر ریڈی کی ٹویرا کار میں روپیہ لے کر جانے کی اطلاع پر اس کا تعاقب کرتے ہوئے کلوا کرتی ناگر کرنول کے درمیانی راہ میں رسی سے گلا گھونٹ کر کثیر رقم لوٹ لی اور ثبوت مٹانے کے لیے لاش جلا دی، مگر موقع واردات سے پولیس کو پختہ ثبوت مل گئے، جس میں ایک دستی پیکٹ تھا جس میں انجنیلو کا پین کارڈ اور سدھاکر کا ڈرائیونگ لائسنس تھا، جن کے مکانات کو پہنچ کر پولیس نے چھاپا مارا اور لوٹی ہوئی تمام رقم برآمد کر لی۔ مہانکالی پولیس نے 2 سارقوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 50,000 روپے کی مسروقہ رقم ضبط کر لی۔ پولیس نے بھون کمار اور وینکٹیش کو حراست میں لیتے ہوئے ان سے پوچھ تاچھ کی۔ دونوں سارقوں نے اعتراف کیا کہ وہ توجہ ہٹا کر سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتے تھے۔ کیئر ہاسپٹل نامپلی میں ایک 43 سالہ شخص شیخ محبوب شریک ہیں، جن کے دل کے والز بند ہو چکے ہیں اور ڈاکٹرز نے بائی پاس سرجری کو ضروری قرار دیا ہے۔ شیخ محبوب کے افراد خاندان کا کہنا ہے کہ ان کی سرجری کے لیے AB نیگیٹو خون کی ضرورت ہے، جو شہر میں کہیں نہیں مل رہا، اور یہ خون انہیں فوری طور پر مطلوب ہے۔ انہوں نے 4 TV کے ناظرین سے درخواست کی ہے کہ اگر کہیں سے AB نیگیٹو خون دستیاب ہو یا کوئی دے سکتا ہو تو ایک انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں فون نمبر 9849811205 پر فوری ربط پیدا کریں۔ امجد دولہ باغ واقع کالا پتھر کا رہنے والا 16 سالہ شیخ سبحان 27 جنوری سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 20 دنوں سے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ کالا پتھر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اورنگ آباد میں مجلس کو جلسہ سیرت النبی کی اجازت دینے سے پولیس کا انکار، صدر مجلس کے داخلے پر بھی پابندی۔ اورنگ آباد پولیس کا اقدام، اظہار رائے کی آزادی پر حملہ، بیرسٹر اسدالدین اویسی کا رد عمل۔
مسئلہ تلنگانہ کی یکسوئی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں، مرکزی وزیر داخلہ کی وضاحت، صبر و تحمل کا مشورہ۔ رشوت لینے کے ملزم ریاستی وزیر رام ریڈی کے خلاف رپورٹ 15 دن میں داخل کرنے ورنگل پولیس کو ہائی کورٹ کی ہدایت۔ اور جاریہ سال انٹرمیڈیٹ پریکٹیکل امتحانات میں جمبلنگ سسٹم نہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کا اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔